محرم میں تاریخ عالم میں، تاریخ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تاریخ عالم، جب سے اللہ عز و جل نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے اس وقت سے لے کر اب تک، اور خدا جانے قیامت تک کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پہ ہمارا ایمان بھی ہے، جس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں، جس کا ہم خیال بھی رکھتے ہیں، اور ان سب کا تعلق محرم الحرام سے۔ ان میں سے زیادہ تر نبیوں کے واقعات ہیں، ان کی پیدائش ہے، ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی توبہ ہے، ان کی منزل، ان کے مقام کی ترقی ہے۔ لیکن علاوہ اس کے بھی بہت سے ایسے واقعات محرم میں ہیں جس کا اسلام میں خاصا مقام ہے۔ جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہ باتیں سن چکے ہیں، ہم اس کو دہرائیں گے نہیں، ابھی ہم نئی باتیں کرنے والے ہیں۔ محرم الحرام میں بہت سی ایسی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا فوراً بعد ہوئی ہیں جن کا اسلام میں خاصا مقام ہے، ان کی شان مسلم ہے۔ ان میں سے پہلی چیز، ایک محرم الحرام کو شعیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ شعیب ابی طالب، آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں نا تو الحمدللہ کچھ نئی جانکاری لے کر جائیں گے۔ شعیب ابی طالب کیا ہے؟ جب مکہ کے کفار نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے لگے، نفرت کرنے لگے، کس وجہ سے؟ کہ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور یہ کتاب جو اللہ نے دی ہے یہ کتاب اللہ کی ہے، اور اے اللہ کے بندو اللہ کی کتاب کے مطابق چلو۔ یہ بات انہیں بھاتی نہ تھی، اس لیے وہ لوگ جنہیں کل تک امین اور صادق کہتے تھے، جن کے نام پر مرتے تھے اور جن کا ہر حال میں احترام کرتے تھے، کہیں سے کوئی کینہ اور بغض نہیں تھا، لیکن آج وہ اکثر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے لگے۔ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ان کے پاس سب مل کے گئے، کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ بولے، ورنہ ہم آپ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب ابو طالب آئے، کہا بیٹا میں اکیلا پورے عرب سے کیسے جنگ مول سکتا ہوں، لہٰذا جو آپ کر رہے ہو وہ آپ چھوڑ دو، یعنی آپ جو کہتے ہو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اللہ نے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، حرام زنا اور ناجائز چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے آپ باز آ جاؤ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، مجھے رب نے ان کاموں کے لیے دھرتی میں بھیجا ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام کو پہنچا دوں۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں یہ عمل کرتا رہوں گا۔ اے چچا جان، آپ میرا ساتھ دو، جب بھی آپ ہم سے الگ ہو جاؤ، جب بھی ہم اپنے فریضہ سے اور اپنی ذمہ داری سے باز آنے والے نہیں۔ ابو طالب اپنی سمجھ سے جتنا سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھایا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوٹک کہا کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوتاہی کریں، تب انہوں نے کہا اے بیٹے اب آپ اللہ کا پیغام میں لگے رہیے، اللہ کے کاموں میں لگے رہیے، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت ابو طالب نے کہا۔ جب
کفار عرب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مکۃ المکرمہ میں کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ایک دستاویز لکھا، ایک تحریر بنائی گئی اور کہا گیا بنو ہاشم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے اس خاندان کو قریش کا بنو ہاشم کہتے ہیں، بنو ہاشم سے ہر طرح کے رشتے توڑ لیے جائیں، کسی قسم کے روابط نہ رکھے جائیں، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اپنے آپ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے گھر خاندان والوں کو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو لے کر پہاڑ کے اس کھو میں چلے گئے اور وہاں جا کر بود و باش اختیار کر لی، کیونکہ عرب نے آپ سے قطع تعلق قائم کر لیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں شعیب ابو طالب۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تھا تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی، اور اس مصیبت میں، اس ازمائش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مسلسل 3 سال گزارنے پڑے تھے۔ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ ان میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے زبیر ابن عوام۔ وہ کہتے ہیں مجھے کئی دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا، بھوک کی تپیش ایسی تھی، بھوک کی شدت ایسی تھی کہ نیند اڑ چکی تھی۔ رات میں اٹھا، ایک جگہ جا کر میں نے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا، مجھے ایسا لگا جہاں میری پیشاب گر رہی ہے وہاں کوئی چیز ٹکرا رہی ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو صاف کیا اور میں اس کو کھا گیا۔ میں نہیں جانتا وہ چیز کیا تھی۔ یہ ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ میں ملے گا کہ ایسے ایسے کال آئے ہیں، قحط آئی ہے جہاں انسان کو کھا گیا ہے۔ ایسی ایسی مشقتوں سے ہمارے بڑے گزرے ہیں، تب جا کے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ شعیب ابو طالب کا، یہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی، یاد رکھیے۔ دوسرا واقعہ جنگ خیبر کا ہے، جہاں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فاتح خیبر کا لقب ملا۔ وہ ابھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی، لیکن یہ جو جنگ ہوئی جنگ خیبر، یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ وہ جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لی اور یہود و نصارہ کو اللہ نے شکست دی۔ وہ جو زمین تھی، یہودیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین کے مالک ہم ہیں، کھیتی باڑی آپ ہم کو کرنے دیجئے، جو کچھ پیدا ہوگا آدھا آپ لے لیجئے، آدھا ہم کو دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹائی پہ زمین دے دی۔ جب سال میں کھجور پک جاتا تو آپ صحابی کو بھیجتے اور وہ صحابی جا کر کھجوروں کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیتے۔ اس کے بعد یہودیوں سے کہتے آپ کو جو پسند ہو وہ اٹھا لو، اس کے بعد ہم لیں گے۔ وہ یہودی کہتے حکمراں آپ ہیں، آپ نے جنگ جیت کر ہم سے یہ زمینوں کو چھینا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی پسند کی چیز لے لو پھر ہم لیں گے۔ کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں یہی حکم ہے۔ تو وہ کہتے تھے جب تک دنیا میں ایسا انصاف آپ کی طرف سے قائم ہے تو آپ سے حکومت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب تک آپ کی طرف سے ایسا انصاف قائم رہے گا آپ سے حکومت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ 2 صحابی گئے، ایک موقع پر ان کو انہی ظالموں نے موقع پا کر مروڑ دیا اور ندی میں پھینک دیا۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعویٰ کیا قصاص کا کہ یہودیوں میں سے کسی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गवाही पेश करो, शहादत लाओ। कहा या रसूलल्लाह हम तो वहाँ थे नहीं, शहादत कैसे पेश करें, गवाही कैसे दें। कहा कि अगर आप गवाही पेश नहीं कर सकोगे तो उनसे कसम ली जाएगी, अगर वो कसम खा के कहेंगे कि हमने ये हरकत नहीं की है तो फिर उन पर जुर्म लागू नहीं होगा। तो सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह वो तो 1000 बार कसम खा लेंगे, उनका कौन सा दीन धर्म है, वो तो झूठी कसम पे कसम खाते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसके खिलाफ नहीं कर सकता, या तो आप गवाही लाओ या तो वो कसम खाएंगे। फिर उन्होंने कसम खा ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से खुनबहा अदा कर दिया, लेकिन यहूदियों को शक के बुनियाद पर कत्ल नहीं किया। अगर मेरी इस बात को आप समझते हो तो आज की दुनिया को आप पढ़ लीजिए, शक के बुनियाद पर हम जला दिए जाते हैं, शक के बुनियाद पर हम ताराज कर दिए जाते हैं, शक के बुनियाद पर हम पामाल कर दिए जाते हैं, और वो भी वो लोग करते हैं जो दुनिया के मुहज्जब कहते हैं, हमको जंगली कहते हैं, लेकिन हमारे बाप दादों ने इंसाफ किया है। और ये मुहर्रमुल हराम के महीने में हुआ था। और फिर लीजिए मुहर्रमुल हराम 2 हिजरी में तहवील किबला का वाक़या भी है। ये जो आप किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ मुंह करके मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज किबला की तरफ मुंह मेरा किबला की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये जो आप कहते हैं किबला की तरफ मुंह, ये पहले किबला की तरफ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के 13 साल मुसलसल मक्का में सरकार ने भी नमाज पढ़ी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके, और मदीना आने के बाद आपने 16 महीना तक लगातार बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। यहूदी ताना देते थे, कहा कि देखो नया दिन लेकर आए हैं, नया मज़हब लेकर आए हैं, कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, लेकिन सजदा तो उनको भी करना पड़ता है हमारी किबला की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि रब का हुक्म नहीं था कि आप काबा की तरफ सजदा करो, इसलिए आप किबला बैतुल मुक़द्दस ही को मानते थे, लेकिन बार बार रब की तरफ देखते थे कि ऐ रब काबा को किबला बना दे, ऐ रब काबा को किबला बना दे। बार बार आपकी नज़र आसमान की तरफ जाती थी और रब अज़्ज़ा व जल से दिल से इल्तिजा करते थे, ऐ मेरे रब खाना काबा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसके मेमार हैं, बानी हैं, उसको तो मुसलमानों का किबला बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ज़ुहर या असर की नमाज एक मस्जिद में पढ़ रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मुक़द्दस की आयत नाजिल की, ऐ मेरे प्यारे आप अपना रुख बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबा शरीफ की तरफ कर लीजिए। आप 2 रकात नमाज उधर पढ़ चुके थे, 2 रकात के लिए ऐन नमाज की हालत में काबा की तरफ मुँह करके खड़े हो गए। मदीना शरीफ में वो मस्जिद आज भी है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन, यानी एक ऐसी मस्जिद जिसमें बैक वक्त यानी 4 रकात नमाज में 2 रकात नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ, 2 रकात नमाज काबा शरीफ की तरफ, तो 2 किबला की तरफ नमाज पढ़ी गई। तो उस मस्जिद का नाम आज भी है मस्जिद क़िबलतैन। जब हाजी हजरात हज करने के लिए जाते हैं और मदीना तैयबा ज़ियारत मुस्तफ़ा अलैहि तैयत व सना के लिए जाते हैं तो मस्जिद क़िबलतैन की भी वो ज़ियारत करते हैं। तो ये वाक़या भी मुहर्रमुल हराम के महीने में हुआ।